بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے۔ اب اگر ہم پہ اٹھے گی تو کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کی ذات ایمانی غیرت عطا فرمائے آمین۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدل دے۔ گھبراؤ نہیں، اسلام کے اندر امن اور سکون ہے۔ جتنا سکون اسلام نے دیا ہے اتنا کسی دین کسی قانون میں ہے ہی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ملک شام کی بستی ہے صنعاء، اس کا 5 آدمی ملے یا 7 آدمی روایت میں آتا ہے ملے۔ ایک آدمی کو پکڑا، ناجائز قتل کر ڈالا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ آیا۔ آپ نے فرمایا اگر 5 مل کر قتل کر رہے ہیں 5 کو رگڑ دو، اگر 7 نے مل کر قتل کیا ہے تو 7 کو قتل کر دو۔ وہ کہنے لگے عمر تیری عدالت ہے، وہ انصاف کے اندر تو مشہور ہے، یہ کس طرح کا فیصلہ کر رہے ہو؟ ایک کے بدلے کے اندر ایک کو قتل کیا جاتا ہے، ایک کے بدلے کے اندر 5 یا 7 کو قتل نہیں کیا جاتا۔ آپ نے بڑے بہترین لفظ فرمایا لو تمالا علیہ الصنعاء لقتلتہم جمیعا۔ اگر یہ صنعاء بستی والے تمام کے تمام مل کر ایک آدمی کو بھی قتل کرتے لقتلتہم جمیعا، میں ان تمام کو قتل کراتا۔ بستی کے اندر ایک قتل ہو جاتا ہے، جتنے بدماش ہیں رگڑ دیے جاتے ہیں، تو لہذا پھر کوئی جرت نہیں کرے گا، کوئی اسلام کے خلاف بولنے کی کوشش نہیں کرے گا، ڈکیتی نہیں کرے گا۔ جو اسلام امن دیتا ہے وہ کسی چیز کے اندر ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرانے والی عورت ہو، ایک ایک کو 100 کوڑے لگائے دیے جائیں۔ اب ایک کو کوڑے لگا دیے جاتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ نصیحت دے گا زنا نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ اس کے اندر جو قطعے کوڑے لگائے جاتے ہیں، جان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، یہی وجہ ہے چونکہ سزا سخت نہیں ہے، اس بنا پر جرم دن بدن بڑھ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی۔
عزیزان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری زمانہ ہے، لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، جو زکوٰۃ کو روکنے والا ہے اس کے خلاف ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق آئے، عرض کی اے صدیق کیا وجہ ہے؟ وہ مسلمان لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، فقط زکوٰۃ کی رکاوٹ کر رہے ہیں، آپ ان مسلمانوں سے کس طرح جنگ کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا دین کی ایک چیز کا انکار کل دین کا انکار، اور فرمایا عمر زمانہ جاہلیت کے اندر تو بہادر تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد بزدل ہو گیا ہے، تیرے اندر جرأت نہیں رہی، وہ بہادری نہیں رہی۔ الک جیاد فی الجاہلیت، فرمایا زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، تیرے بہادری کے چرچے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد تو جو ہے ڈرنے والا ہو گیا۔ میرا عزیز، اسلام نے جتنا امن دیا ہے کوئی دے گا بھی نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک شرعی حدود اللہ کی، ایک شرعی حد اللہ کی حدود میں سے قائم کر دی جائے، 40 رات دن بارش برسنے سے بہتر ہے۔ اگر ایک چور کے ہاتھ کاٹ دو گے، آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ نصیحت دے گا، دیکھو میرا ہاتھ کٹا ہے، آج کے بعد چوری نہیں کرنی، وگرنہ اس عظیم نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ اگر قتل کیا ہے، قتل کے بدلے میں قصاصاً قتل کر دیا جائے، یا 100 اونٹ بطور جرمانے کے دے دیے جائیں، آنے والی نسلوں کو نصیحت دے گا کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ تمام جائیداد چلی گئی، دھن دولت جو ہے وہ چلا گیا، ایک جان کی قیمت نہیں بن سکا۔ اسلام نے امن دیا ہے، اسلام نے اطمینان اور سکون عطا فرمایا ہے۔ چلو تمہاری برداشت نہیں ہے، اسلام کے پیچھے نہیں چل سکتے، کم از کم اسلام والوں کے بارے میں زبان نہ کھولو۔ اتنا آزما نہیں ہو سکا، دین والے کا تم نے ساتھ نہیں دیا، خدا را زبانیں بند کرو، مخالفت بھی نہیں کرو۔ دین دین ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھر کر آئے گا، انشاءاللہ۔ جتنا اسے تم نے پیچھے دھکیلا ہے اتنا دین سربلندی پر آئے گا۔ اور تم کون ہو؟ دین تو وہ ہے، عمر جیسے آدمی کو دین نے اپنے پیچھے چلایا۔ ابو وہ ہے، بڑے بڑے دانا آئے ہیں، پوری روئے زمین کیا پوری امت مسلمہ سے اعلیٰ ذہن والے بھی آئے ہیں، تو دین نے اپنے پیچھے چلایا۔ عزیزان محترم، خیال کر، دین کے کبھی خلاف زبان نہ کھول۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر تو نے بھی جانا ہے، تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، کلکم مسئول کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، چرواہا ہے، اس سے اس کے ریوڑ کے بارے کے اندر قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ایک تو دین مانتے نہیں ہیں، دین والے آدمی کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ او خدا کا خوف کرو، ہمارے کیا حکمران ہیں؟ ہارون الرشید بیٹھا ہوا تھا، اس کے بیٹے کو کسی نے ماں کی گالی دی، سردار کا بیٹا تھا جس نے ہارون الرشید کے بیٹے کو ماں کی گالی دی۔ بھاگتا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہا، ابو جان فلاں سردار کے بیٹے نے مجھے گالی دی، ذرا خیال کرنا۔ بادشاہ کے پاس 4 وزیر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جانب مخاطب ہو کر کہا بادشاہ نے کہ اس بچے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ایک نے اشارہ کردن بقتل،
ایک نے اشارہ کیا اسے قتل کر ڈالو. جس نے بادشاہ کی گھر والی کو گالی دی ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے دنیا میں رہے. اشارہ کیا اسے قتل کر دو. دوسرے کی جانب بادشاہ متوجہ ہوا. اس نے کہا زبان بریدن، اس کی زبان کاٹ لو. تیسرے کی جانب متوجہ ہوا، کہا بمصادرت، اس کی جائیداد تمام کی تمام ضبط کر دو. چوتھے کی جانب مخاطب ہوا بادشاہ. اس نے کہا ان نفیو، اسے جلا وطن کر دو. بادشاہ نے سن لیا. وہ بھی بادشاہ تھے، ہمارے وقت کے بھی بادشاہ ہیں. کہا بیٹے مہربانی وہ ہے کہ تو اس لڑکے کو معاف کر دے. اگر نہیں کر سکتا تو چلو زیادہ نہ صحیح، اس سے تجاوز نہ کر، حد کراس نہ کر، بلکہ تو بھی اسے ماں کی گالی دے دے. اگر اس سے اوپر بڑھے گا، زیادتی کرے گا، کل وہ دعوے دار ہوگا اور تو مجرم ہوگا. بادشاہ بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے. ہمارے بادشاہوں کو تو خبر ہی نہیں ہے کیا ہوگا. جس جانب اشارہ ہو جاتا ہے. اب ہارون رشید کی بارگاہ ہے، لیکن وزیر مشورہ دیتے رہے. اس نے وہی کچھ کہا جو اللہ اور اس کے رسول کے دین نے کہا تھا. بیٹا معاف کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی اور مہربانی نہیں ہے. اگر معاف نہیں کر سکتا تو اس طرح کر، تو بھی ماں کی گالی دے دے، حد سے تجاوز نہ کر، وگرنہ کل خدا کی بارگاہ ہوگی اور تو تیرے اوپر جرم عائد کیا جائے گا. تم مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو. خدا کا خوف کر. قرآن جلایا جا رہا ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کیا کل ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ قرآن کی بے ادبی ہوتی رہی، تیری غیرت نہیں جاگی، تیری ماں کو گالی دی گئی، تیری بہن کو بے پردہ کیا گیا، تیرا جوش ابھرا ہے، بڑی غیرتیں تو نے کی ہیں. کیا قرآن غیرت والی چیز نہیں ہے؟ کیا دین غیرت والی چیز نہیں ہے؟ یہاں تو تجھے کوئی غیرت نہیں آئی. تیری ماں بہن کو کوئی دیکھ لیتا ہے بے پردہ، تیری غیرت جاگ جاتی ہے. غیرت تو قرآن و حدیث کے اندر ہے. حالانکہ میں نے جمعے والے دن بھی عرض کیا تھا، قرآن تیری حفاظت کا محتاج نہیں ہے. قرآن وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم. جا تو نہ حفاظت کر، لیکن قرآن کی حفاظت کرنے والا خود خالق قرآن. ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں اپنی پونجی کے بارے میں خبر ہے کہ ہماری دھمکی دینے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اتنا خیال کر، یوسف علیہ نبینا بکنے آئے تھے. جہاں بڑے بڑے شہزادے آئے، وہاں ایک عورت اپنا سوت کاٹ کے لایا ہوا اٹھا کے لائی تھی. اس سے کہا گیا یہاں تو بڑے بڑے شہزادے آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، تیری سوت سے کیا بنے گا؟ اس نے بڑا بہترین جواب دیا. اس نے کہا مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کل جب لسٹ لگائی جائے گی کہ میرے نبی کو خریدنے والا کون ہے، اس لسٹ کے اندر میرا بھی تو نام آئے گا. اے اللہ، اور طاقت نہ صحیح، جو میرے پاس قوت اور طاقت تھی، میں نے تیرے نبی کو خریدنے کا ارادہ کیا. تیرے جانے سے کوئی ملک نہیں بدلے گا، تیرے جانے سے کوئی دھمکی نہیں نکل جائے گی، لیکن جتنی اللہ کی ذات نے تجھے وسعت اور طاقت عطا فرمائی ہے، وہ غیرت کر. تیری غیرت کے سامنے ہر چیز ہٹ جائے. مسلمان کی غیرت ہے، ایمان کی غیرت ہے کہ ہر چیز برائی والی ختم ہو سکتی ہے. خدا را غیرت کرو. غیرت نہیں بھی کر سکتے تو غیرت کرنے والوں کو برا بھلا تو نہ. زبان تو بند کر لو، کچھ اور نہیں ہو سکتا تو زبان بند کرنا تو اپنے اختیار میں. مشکات شریف جلد ثانی میں حدیث آتی ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. بڑے کام کی بات ہے، یاد رکھو گے. زنا ہو گیا،
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک فرمائیں۔ آپ نے رخ انور دوسری جانب پھیر لیا، چاروں جانب وہ گھوم کر آیا، عرض کی طاہرنی یا رسول اللہ اقیم علیہ الحد، محبوب مجھے آپ پاک فرمائیں اور میرے اوپر حد شریف قائم فرمائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گناہ تو نے کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ انی زنیتو، میں نے زنا کیا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کیا ہوتا ہے؟ لمبی حدیث ہے، کہاں کیا ہے، کس سے کیا ہے، کس طرح کیا ہے، ساری تحقیق فرمانے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ، روڑے مار مار کے اسے ختم کرو۔ لے جایا گیا مقام حرہ میں، مسجد اجابہ کے قریب جگہ ہے، وہاں پہ لے جایا گیا۔ جب روڑے مارے تو بھاگ گئے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھاگے حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، بڑھ کر جو ہے اپنے اونٹ کے پالان کی لکڑی کو کھینچ کر سر کے اندر ماری، سر پھوٹا اور جو ہے خون جاری ہوا، جس سے حضرت خالد کے کپڑے بھر گئے۔ ان کی زبان سے نکل گیا کہ نہ تو گناہ کرتا، نہ سزا ملتی، اور نہ ہی ہمارے کپڑے خراب ہوتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محل یا خالد، اے خالد اپنی زبان بند کر، زبان نہ کھول۔ حضرت ماعز نے جو توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ پوری روئے زمین کے نجائز ٹیکس لگانے والوں پر، یا یہ توبہ لو قسمت علی امت محمد لوسعتہم، جو حضرت ماعز نے دنیا میں توبہ کی ہے اس گناہ کی، اگر اس کا ثواب پوری امت محمدیہ پر تقسیم کر دیا جائے لوسعتہم، اس سے بھی وسیع۔ زبان بند کر، اے ذرا خیال کر، تو کون ہے تبصرے کرنے والا دین پر؟ تجھے کس نے بڑا بنایا ہے؟ خالد بن ولید جیسا آدمی جب زبان کھولتا ہے، محبوب فرماتے ہیں زبان بند کر۔ محل یا خالد اسم فعل ہے کہ زبان کو لازم پکڑ۔ جو اس نے توبہ کی ہے، لو قسمت علی امت محمد لوسعتہم، اگر یہ توبہ تقسیم کر دی جائے امت، پوری امت محمدیہ سے اس سے بھی بڑھ جائے۔ لہذا یار تو نہ دے ہمارا ساتھ، ہمیں ووٹ نہ دے، خدا را زبان بند کر۔ ایک تو گناہ کر رہا ہے اور دوسرا گناہ پر اصرار کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا و التجا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، آمین۔ غیرت مندوں کے ساتھ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔